آج کا ہماری یوتھ کا بہت ہی اہم سوال۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا یہاں پر جو شاید ہی کوئی بندہ بتاتا ہے، یہ بالکل وہ کے جی ایف والا سین آپ سمجھ لیں۔ استاد کھڑا ہو کے اس کے اندر کہہ رہا ہوتا ہے بچوں کو کہ آج کا ہماری یوتھ کا بہت ہی اہم سوال، کیا یہ جو پاکستان میں حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں ہماری یوتھ کا کوئی مستقبل ہے؟ بڑا ہی پیارا آپ نے سوال پوچھا ہے، اور اس سوال پہ میں بہت عرصے سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں، آپ خود ایک سنسیئر پرسن ہیں، آپ اس چیز پہ تھوڑا سا سوچیں۔ ایک بندہ کنسسٹنٹ ہے اور لگاتار وہ اپنے مستقبل کے لیے محنت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ شارٹ کٹ تلاش کر رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پاکستان کے اندر آپ رہتے ہوئے اگر آپ کنسسٹنٹ رہیں تو کیا آپ کامیاب نہیں ہوں گے؟ دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ آپ ایجوکیشن سسٹم کو بلیم کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم چینج نہیں ہو سکتا، لیکن آپ خود کو تو چینج کر سکتے ہیں۔ بھی ایجوکیشن سسٹم چینج نہیں ہوتا تو آپ خود کو چینج کریں۔ آپ ایسی سکل سیکھیں جو سکل سیکھنے والی ہیں، جو ٹرینڈنگ سکل چل رہی ہیں، پرومپٹ انجینئرنگ چل رہی ہے، اس کے بعد پائتھن سیکھیں، آپ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ چیزیں سیکھیں۔ سوشل میڈیا پہ لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں، سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ چیزیں سیکھیں، آپ ای کامرس سیکھیں، آپ بہت ساری ایسی چیزیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھیں۔ پاکستان کے اندر رہنے کی بات کریں نا، آپ اپڈیٹڈ چیزیں سیکھیں۔ وہ سیکھیں کیسے؟ جب آپ اپڈیٹڈ چیزوں سے ریلیٹڈ نالج حاصل کریں گے۔ میں اور آپ اپنی طرف دیکھیں، آپ اس چیز کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات کرتے ہیں، سمپل سی بات ہے۔ میرے ساتھ کے کئی لوگ کامیاب ہیں اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے مجھ سے آگے تھے لیکن آج بھی وہ دھکے کھا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ بات ہے ساری مائنڈ سیٹ کی۔ جب آپ اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں نا کہ میں نے اس گڑھے سے نکلنا ہے، تو آپ نکل کے رہتے ہیں۔ ہم کوئی بہت اونچی جگہ سے نہیں آیا، گاؤں میں رہتا ہوں، لیکن میں نے نالج حاصل کی ہے۔ میں ان چیزوں کے ساتھ جڑا رہا ہوں، میں ایسے لوگوں کے ساتھ جڑا رہا ہوں جن کے پاس نالج تھا۔ اپنے مائنڈ سیٹ کو کیوں نہیں چینج کرتے؟ جب آپ ان چیزوں کو ٹھیک کرتے ہوئے نئی چیزیں، اپڈیٹ چیزیں سیکھیں گے، آپ اپنی ڈگری پہ نربھر نہیں رہیں گے، تو آپ کے لیے پاکستان میں کیا، آپ دنیا کے کسی بھی گرے ہوئے ملک میں جہاں پہ اکانومی بالکل گری ہے وہاں پہ بھی چلے جائیں گے، آپ کے لیے نئی چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ چیزیں یاد رکھنی ہے، ان چیزوں میں ورک کرو، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ آج کل کے نوجوانوں میں یہ سوال بہت ہی زیادہ دیکھا جا رہا ہے، ہماری یوٹیوب چینلز پر اور بھی کافی سوشل میڈیا ایپس پر یہ سوال ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ میں اپنی شخصیت کو کس طرح پہچان سکتا ہوں، میں کون ہوں؟ جس طرح کہ بقول اشفاق احمد صاحب وہ لکھتے ہیں کہ میں جانتا ہوں میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا خدا کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ وہ جو کچھ ہے وہ انسان کو کس طرح پتہ چلے؟ بڑا اہم سوال پوچھا ہے آپ نے۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ تو کیوں ڈھاویں میری مسجد نو، میں کیوں ڈھاواں تیرے مندر نو، آ دوویں بہ کے پڑھیے ایک دوجے دے اندر نو۔ ٹھیک ہے، اسی سے ریلیٹڈ ایک روایت ہے کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے مجھے پہچان لیا، یعنی اللہ پاک کو اس نے پہچان لیا جس نے خود کو پہچان لیا۔ اب یہ خودی کی جو جنگ ہے، یہ خودی کی جو پہچان ہے، یہ کیسے کرنی ہے؟ اقبال فرماتے ہیں خودی میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن مگر اپنا تو بن۔ بہت سے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں۔ وہ کیوں کاٹتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، وہ خود کو پہچاننے کے لیے تنہائی میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو مین چیز مانی رکھتی ہے نا، وہ ایک ہی چیز ہے کہ آپ کو اپنا آپ پہچاننے کے لیے دوسروں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو آگے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا بنوں، کیونکہ میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو میرے اندر ہے۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر کیا ہے، وہ آپ کا اپنا آپ بتا سکتا ہے۔ آپ کے اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنی گیدرنگ کو چینج کریں، آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو چینج کریں۔ جب آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو چینج کریں گے تو آپ کو وہ پازیٹیو وائبز آنا شروع ہو جائیں گی۔ جب آپ گندے میں بیٹھیں گے آپ کے اندر سے گندی بدبو آئے گی۔ آپ جا کے گلاب کی دکانوں میں بیٹھیں گے، آپ گلاب نہ بھی لے کے آئیں، اپنے اندر سے خوشبو لازمی آئے گی۔ اور پھر اپنی ایک جو پریکٹیکل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ساری کی ساری خوبیوں کو لکھیں۔ جب آپ اپنی ساری کی ساری خوبیوں کو لکھیں گے، کیا لکھیں گے؟ میری اندر یہ خوبیاں ہیں، میں یہ کر سکتا ہوں، یہ کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، تو وہ ساری چیزوں کا مجموعہ جو ہوگا کہیں نہ کہیں اسی میں ہی آپ کا مقصد چھپا ہوگا، اسی کام کے لیے آپ بنے ہوں گے۔ تو یہ نہایت ہی ایک سمپل سا فارمولا جو میں نے اپنی زندگی میں آزمایا، میری آج بھی کمرے میں چارٹ لگا ہوا ہے کہ میں نے اس پہ 20 خوبیاں لکھی تھی اور کام ایسے لکھے تھے جو میں کر سکتا تھا، اور الحمدللہ اس کے تھرو ہی مجھے یہ پتا چلا تھا کہ میں اس فیلڈ میں آ سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، میں لوگوں کے لیے بھلا کر سکتا ہوں۔ اور آپ نے جو بات کی تھی کہ جی کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، تو یہ تو بات صاف ہے۔ وہ ایک انگلش رائٹر بھی لکھتا ہے، دنیا میں کوئی بھی چیز ناکارہ نہیں، حتیٰ کہ رکی ہوئی گھڑی بھی دن میں 2 بار صحیح وقت بتاتی ہے۔ سو یہ جو ہمارا ہدف ہے، ہماری منزل ہے، اسے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا اس کا کوئی شارٹ کٹ ہے یا کوئی جادو ہے کہ ہم اسے بآسانی حاصل کر سکیں؟
यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे आप ये बताएं कि अगर हम एक कील को पानी में फेंकें तो क्या वो तैरेगी? हरगिज़ नहीं तैरेगी। लेकिन वहीं उसके बरक्स मैं अगर कहूँ कि मैं उस कील को तैरा सकता हूँ, कैसे? जब हम उसको एक लकड़ी के फट्टे के अंदर ठोक दें सही। और उस लकड़ी के फट्टे को पानी में फेंकें, तो वो फट्टा तो तैरेगा, तो उस निस्बत से वो कील भी तैरेगी। तो यहाँ पे हमें क्या सबक मिलता है? सबक ये मिलता है कि अगर आपने अपनी मंजिल पर पहुँचना है ना, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाओ, जो मंजिल पर आसानी से पहुँच सकते हैं। जिनका आपको पता है कि वो उसी मंजिल पर जा रहे हैं और वो आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप ठीक उनके है। साथ उसी तरह जुड़ जाओ जिस तरह कील लकड़ी के साथ जुड़ा था। ऐसा पावरफुल फ़ॉर्मूला आपको बता रहा हूँ ज़िंदगी का कि ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाओ जो सही। पहले से कामयाब हैं या कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। हाँ, उसके लिए एक शर्त है कि आपका मकसद भी वही होना चाहिए जो उनका मकसद है, या उनका मकसद भी वही होना चाहिए जो आपका मकसद है। तो एक तरह के मकसद के लोग, एक तरह के मिशन के लोग, सिंपल सी बात है, पहुंच जाएंगे। तो आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो आप तरह के मिशन पर हैं। ठीक हो गया? आप ये जो ऑनलाइन बिजनेस है इसके बारे में क्या कहेंगे? इससे किस तरह पैसे कमा सकते हैं? आपने एक चीज़ सुनी होगी क्योंकि लोग लाखों करोड़ों रुपया ऑनलाइन बिजनेस से कमा रहे हैं। यार हम खुद ये काम कर रहे हैं, हमें पता है इस चीज़ का। ई कॉमर्स हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से हम कमा रहे हैं, फ्रीलांसिंग से हम कमा रहे हैं, इन सारी चीज़ों से हम कमा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर, जो शायद ही कोई बंदा बताता हो। बहुत से लोग इस काम को सीखते हैं, लेकिन इसमें कामयाब वही होते हैं जिनको ट्रिक्स का पता होता है, जिन लोगों को इसकी हाव नाव अच्छे से होती है और जो कंसिस्टेंट रहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप एक रात में ही सीखें, अगले दिन आप जाके कमाना शुरू हो जाएं। और ऐसा कोई भी काम जो आपको कहता है कि आप रातों रात सीखें और सुबह को 1 महीना सीखें और अगले महीने आप कमाने लग जाएं, वो सारे काम फ्रॉड है। मैं साफ साफ कहता हूँ, इस तरह का कोई भी काम है तो वो सारे के सारे काम हैं फ्रॉड। तो आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि कोई भी स्किल सीखें, उस स्किल को अप्लाई करें ऑनलाइन, और उससे आपको अर्निंग शुरू हो जाएगी। वो कोई भी काम है, आप यूट्यूबर बन जाएं, आप सोशल मीडिया पे जाएं, आप पाइथन सीखें, आप स्किल सीखें, लीड जनरेशन सीखें, कुछ भी। अगर आप फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं तो हम करवा रहे हैं खानेवाल के अंदर, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लिंक के अंदर वो दे दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आप हमसे रब्ता करके वो आ सकते हैं, क्लासेस हम करवा रहे हैं। आजकल के हमारे मैट्रिक और एफएससी के लेवल के बच्चे जब ये क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद इनके ज़हन में एक सवाल होता है कि हमें आगे यूनिवर्सिटीज़ में किस शोबे में एडमिशन लेना चाहिए। पाकिस्तान में ये जो हालात आपके सामने हैं तो इसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के किस शोबे में हमारे तलबा को जाना चाहिए, किस शोबे में जाने के लिए मेहनत करनी चाहिए? अच्छा, क्वेश्चन आपका बड़ा प्यारा है, लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा ना सोच के इसका जवाब देते हैं। कैसे? अब देखें, एक तो चीज़ ये आ जाती है कि आपका शौक क्या है, किस चीज़ में आपने जाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आप अफोर्ड किस चीज़ को कर सकते हैं। देखें ना, अब आप मिसाल के तौर पे, हम खानेवाल के अंदर बैठे हैं, हम बीएस उर्दू डिग्री कर रहे हैं, ठीक हो गया? इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, मैं आपको अपने सामने बात रख रहा हूँ। अब मैं बीएस फ़लसफ़ा करना चाहता था, तो वो मैं नहीं कर सका, तो मैं बीएस उर्दू कर रहा हूँ। और मोस्टली इस तरह ही होता है कि हम वो चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते और हम उस चीज़ में जाते हैं जो हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं, या इस तरह की चीज़ें हैं। अब इसका तरीकाकार मेरी तरफ से तो यही चीज़ है कि अगर आपके घर वाले आपको अफ़ोर्ड कर रहे हैं, सिंपल सी बात है ना, मेरे घर वाले अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे, या आपके घर वाले आपको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि यार डिग्री लो, सिंपल सी, आप अपना काम करो। यार डिग्री ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर, मेरा ये मानना है, और साथ में आप कोई ना कोई काम-शाम देखें। और उसके बाद आप किस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, आपका सवाल ये है। आप अपने इंटरेस्ट को पहचानें, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आप ट्रेंड को देखें कि ट्रेंड क्या चल रहा है, किस चीज़ को देखते हुए हमें मद्देनज़र रखते हुए किस फ़ील्ड जी। को हमने चुनना चाहिए। आप देखें कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का ट्रेंड है, और ये आने वाली हर चीज़ में ये छा रही है। इस आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की डिग्री जो है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, जो भी मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, वो आने वाले दौर के अंदर बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग होंगी। इन चीज़ों पे जो अभी से काम करेंगे वो आगे कामयाब होंगे। तो इन चीज़ों को हम ये नहीं कह सकते कि आप इस फ़ील्ड में चले जाएँ, उस फ़ील्ड में चले, बायो इंजीनियरिंग है, उसके अंदर आप जा सकते हैं। उसको देखते हुए हमें बहुत सारी चीज़ें, यार आप अपने एरिये से रिलेटेड, आप अपने शौक से रिलेटेड उन चीज़ों में जाएँ। हर चीज़ की डिमांड है, लेकिन उसको अपडेट करते हुए पढ़ें। तो अब मैं बीएस कर रहा हूँ, क्योंकि बीएस उर्दू मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं, आप हम दोनों बीएस उर्दू कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारा शोबा बोलने वाला है, हमारा शोबा तालीम वाला है, हमारा शोबा अदब वाला है। तो हम इस चीज़ से रिलेटेड बोलना चाहते हैं, हमारे पास वो अल्फाज हो, हमारे पास वो चीज़ें हों, हमारे पास वो अशआर हों, हमारे पास वो तारीख हो, हमारे पास वो चीज़, हम इस ये चीज़ सोचते हुए हमें कर रहे हैं ना। तो वो आप उस तरीके से अपने शोबे को डिसाइड करें, जो आपको अच्छा लगता है शोबा, ठीक है? उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें कि इसके क्या क्या चीज़ें हमें फ़ायदा दे सकती हैं और क्या क्या चीज़ें हमें नुकसान दे सकती है, क्या इसका ट्रेंड होगा, ये वो सारे क्वेश्चन जब आप बैठ के करेंगे,
آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور اس کے لیے سب سے بہتر جو چیز ہے، آپ کسی ایسے بندے سے رابطہ کریں جس نے وہ خود کیا ہو. اگر آپ کو گھر والے بھی مشورہ دے رہے ہیں، آپ نے سب سے پہلے جا کے پوچھنا ہے آپ کو کیا ملا ہے یہ کر کے اور کیا حاصل ہوا ہے. وہ آپ کو بتائیں گے، اس کا نیگیٹو بھی بتائیں گے اور پازیٹیو بھی بتائیں گے. تو اگر آپ کو پازیٹیو زیادہ لگے تو بھائی وہ چوز کر لیں، اگر نہ لگے تو پھر اپنی مرضی سے، نہیں تو پھر گھر والے دھکے تو چل رہی. ہمارے جتنے بھی سوالات ہیں وہ بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں. یوز سے منسلک ہیں ہمارے سوال. ہمارے جتنے بھی بچے ہیں پڑھ رہے ہیں، لاکھوں لوگ ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، تو کیا کل کو ان کو کوئی ڈگریوں کا فائدہ ہے؟ کیا انہیں پاکستان میں نوکریاں میسر ہیں؟ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے دوست ایسے ہیں جو ڈگریاں کر کے فارغ پھر رہے ہیں؟ کسی نے کیا کیا ہوا ہے، کسی نے کیا کیا ہوا ہے، کسی نے کیا کیا ہوا ہے. سب سے پہلے تو یہ چیز، جیسے میں نے پچھلے سوال میں بات کی، سب سے پہلے تو یہ چیز کہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے کسی کے کہنے پہ ڈگری کی تھی، اپنا شوق کسی کا نہیں تھا. اور جس کا کسی کا اپنا شوق تھا نا کسی بھی ڈگری میں، وہ مجھے فری پھرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس چیز کہ آپ ڈھونڈ لینا جا کے. تو کسی کے کہنے پہ جب آپ چلتے ہیں نا تو اس سے اگلا راستہ بھی پوچھا کرے. پھر بھی اب کر لیا ہوں 10 سال آگے کرنا کی ہے. تو مین چیز یہی ہے ہمارے پاکستان کے اندر کہ ہمارے پاکستان کے اندر اتنے ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے جتنے ڈاکٹر ہم نے پیدا کر دیے ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر اتنے انجینئرز نہیں چاہیے جتنے انجینئرز ہم نے پیدا کر دیے ہیں. اب مثال کے طور میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ایک بہت ہی ایک میں کہتا ہوں کہ یہ بات پہ میں بہت عرصے سے بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ سوچنے والی بات ہے. استاد کھڑا ہو کے اس کے اندر کہہ رہا ہوتا ہے بچوں کو کہ اگر آپ نہیں پڑھو گے تو آپ مزدور بنو گے، اگر آپ نہیں پڑھو گے تو آپ ایک ریڑھی والے بنو گے. کیوں بھائی؟ وہ جو مزدور ہے، کیا اس نے اگر وہ بلڈنگ نہ کھڑی کی ہوتی تو کیا استاد اس میں کھڑے ہو کے وہ پڑھا رہا ہوتا؟ کیوں کسی شعبے کو برا کہتے ہیں آپ؟ یہ مائنڈ سیٹ ہمارے یوتھ کا جب بنایا گیا تو اسی وجہ سے سب کچھ غلط ہوا ہے. کیوں بھائی؟ وہ ریڈی والا کیا حلال نہیں کما رہا؟ آپ سے زیادہ کما رہا ہے وہ ادھر کھڑا ہو کے. اگر آپ کی 35 40 50 ہزار تنخواہ ہے تو وہ 60 70 ہزار 80 ہزار روپے بھی اس ریڈی سے کما لیتا ہے. حلال کما رہا ہے، اپنا اپنا پابند ہے، اپنی ہر چیزوں کا پابند ہے. آپ سرکار سے پیسے لے رہے ہیں، 10ویں دن آپ کی سیلری ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ ہر گھر کما کے لے کے آتا ہے. اس کا آپ سے زیادہ اچھا خرچہ چلتا ہے، اس کا آپ سے زیادہ اچھا گھر ہے. تو آپ کس کو اچھا کہیں گے؟ تو یہ چیزیں خدا را کہنا بند کریں کہ یہ فیلڈ اچھی ہے، وہ فیلڈ اچھی ہے. فیلڈ ساری اچھی ہیں، صرف آپ نے ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ آپ کس فیلڈ کے لیے بنے ہیں. اور پھر ڈگریاں کرنے کے بعد پھر فری کیوں پھرتے ہیں؟ کیونکہ ہم ہنر نہیں سیکھتے. اب اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اب ڈیٹی چیزوں کا دور ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور ہم 200 سال پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہم انہی ڈگریوں کو رٹا لگا رہے ہیں، انہی ڈگریوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہ 200 سال 300 سال پرانی ہسٹریاں پڑھیں. بھی ایجوکیشن سسٹم ہم نہیں چینج کر سکتے، ہم خود کو تو چینج کر سکتے ہیں. نہ ڈالو بھئی اپنے بچوں کو اس طرف، اپنے بچوں کو اسکل سکھاؤ، اپنے بچوں کو ڈپلوما کراؤ، کوئی ہاں اسکل صحیح. سکھاؤ. اسکل سکھانے کے بعد، کوئی ہنر سکھانے کے بعد وہ اپنے پاؤں پہ تو کم از کم کھڑا ہو. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے ڈگریوں والوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن میں نے کسی ہنر مند کو بے روزگار نہیں پایا. اب ایک ڈگری والا کہیں چلا جائے اور ایک ہنر مند چلا جائے، رات کو گم ہو جائے راستے کے اندر، دونوں میں سے واپس کون آئے گا؟ ہنر والا آئے گا. تو کسی بھی شعبے کو غلط نہیں کہنا، شعبے سارے ٹھیک ہیں. آپ کا جو سوال ہے ڈگریاں کرنے کے بعد، بھائی ڈگریاں جب آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اس دوران اور بھی ہنر سیکھ سکتے ہیں، یا اس ڈگری کو اتنے بہترین طریقے سے آپ پریکٹیکل کر سکتے ہیں کہ آپ کو بعد میں جابز ملیں، آپ کو بعد میں وہ کام ملے. جابز کی کمی نہیں ہے، اصل میں ہمارے مائنڈ سیٹ کی کمی ہے. ہم وہ کام نہیں کرتے، ہم ان چیزوں کی طرف جاتے نہیں ہیں. اور آپ اور میں اب ہم کام کر ہی رہے ہیں. ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، ہم یوٹیوب چلا رہے ہیں، ہم اپنا ادارہ چلا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ہماری ڈگری بھی چل رہی ہے. تو جب ہم یہ چیزیں سوچ کے اپنی زندگی کے اندر چلتے ہیں نا تو پھر ہم ناکام نہیں ہوتے. جب آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں جی ہم ڈگری کریں گے تبھی ہمیں نوکری ملے گی، تو صحیح. پھر وہ نوکری ملتی ہے نہ چھوکری ملتی ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے. ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ ڈگری کریں لیکن ساتھ ساتھ کوئی ہنر بھی سیکھیں. مین چیز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بس. کافی دلچسپ سوال ہے اور آپ سے متعلق ہے. یہ آپ کی نوکری کے بارے میں کیا رائے ہے اور آپ نے نوکری کیوں نہیں کی؟ اچھا، آپ کو کس نے کہا ہوں. میں نے نوکری نہیں کی؟ او بھائی میں نے 5 سال جاب کی ہے، ٹھیک ہو صحیح. گیا. اور میں 12ویں کلاس کے اندر سے چھوڑ کے چلا گیا تھا اسٹڈی. 2017 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیا بات. 2017 کے اندر میں نے چھوڑنے کے بعد میں اسلام آباد چلا گیا ایز اے اسٹور مین میں وہاں ہائر ہوا. ادھر میری سیلری لگی 12,500 روپے. 12,500 روپے میری سیلری لگی. ادھر میں نے جاب کی اور رات کے 1 1 2 2 بجے تک بھی میں نے جاب کی. صبح 8 9 بجے اٹھ کے اگر آپ اس فیکٹری میں آج بھی جا کے پوچھیں تو وہ مجھے یاد رکھتے ہیں، وہ مجھے بتائیں گے کہ ہاں واقعی اس بندے نے دل لگا کے کام کیا. ٹھیک ہے. اور کام سیکھا الحمدللہ. میری جب پروموشن ہوتی گئی اسی وجہ سے 1 سال کے اندر میں مینیجر تک پہنچ گیا. فیکٹری بھی میں نے چینج کی، یہ نہیں میں کہتا میں اسی فیکٹری میں رہا ہوں. فیکٹری چینج کی تو میں مینیجر کی جاب تک پہنچ گیا. سیلز مارکیٹنگ میں نے کی ہے، مارکیٹنگ سیلز میں مجھے آتی ہے الحمدللہ. میں نے مارکیٹنگ کی ہے، اس کے بعد میں مینیجر رہا ہوں، سپروائزر رہا ہوں. مطلب 1 سال کے اندر یہ ساری پروگریس ہوئی.
میں نے جاب 3 سال میں نے جاب کی اسلام آباد کے اندر، اور پھر میں نے 1.5 سال جاب کی ادھر، 6 ماہ میرے خیال ہے میں نے کسی اور فیلڈ میں لاہور میں شاید جاب کی، ٹھیک ہے. تو میں وہ چیزیں آپ کو میں بتانے کی بات اصل یہ ہے کہ ادھر سے میں نے جی چھوڑا اس وجہ سے. جب میں مینیجر کی پوسٹ کے اوپر پہنچا تو مجھے لگا کہ یہ افسری لائن تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ افسری لائن کی تھنکنگ کیا ہے، لیکن مجھے لیبر کی تھنکنگ کو سمجھنا تھا، ان کی سائیکولوجی کو سمجھنا تھا. اس کے لیے مجھے لیبر کا کام کرنا پڑنا تھا، لیبر کے ساتھ رہنا پڑنا تھا. تو میں نے وہاں سے ریزائن دیا، اور کسی کو آج تک اس بات کا نہیں پتا. جب میں نے وہاں پہ ریزائن دیا، ریزائن دینے کے بعد میں یہاں پہ آیا خانے وال میں، تو یہاں پہ میں نے جاب کی 1.5 سال، اور اس 1.5 سال کے عرصے میں میں نے ایز اے لیبر جاب کی ہے. لیبر جو کام کرتی ہے وہ میں نے کام کی ہے، اور یقین کریں اتنا ہارڈ کام تھا. میں آپ کو وہ پک دکھا دوں گا کہ میری حالت کیا ہو گئی تھی وہ کام کرتے کرتے. صرف میری یہ تھی کہ لیبر کے اندر رہوں، لیبر کے مائنڈ کو پڑھوں، لیبر کیسے سوچتی ہے، کیا ایک عام ورکر سوچتا ہے، کیا اس کی سوچ ہوتی ہے، کیا اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، کیسے وہ چاہتا ہے کہ افسر کیسا ہو. تو وہ ساری چیزیں میں نے وہاں پہ سیکھی. تو یہ بالکل وہ KGF والا سین آپ سمجھ لیں کہ وہ ان کے اندر چلا گیا اور جا کے وہ ساری چیزیں وہ ان کے اندر رہا، ان کے ایموشنز کو پڑھا. تو وہ ساری چیزیں الحمدللہ اگر آج بھی مجھے وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں، وہ جتنے بھی ادھر کے ورکر ہیں وہ مجھے بڑے اچھے سے ملتے ہیں، بڑا اچھا سپورٹ کرتے ہیں. اور ان میں بہت گنے چنے لوگ ایسے ہیں جن کو میں آج بھی دل میں اپنے رکھتا ہوں. سر نعیم صاحب ہیں، سپروائزر ہوا کرتے تھے، انہوں نے مجھے ایک بات کی تھی، یقین کریں انہوں نے پہچانا. انہوں نے کہا یار تو ورکر لگتا ہی نہیں ہے، تو ورکری لائن کے لیے بنا ہی نہیں ہے، تو اس میں آیا کیوں ہے. ان کو تو میں اپنا مشن نہیں بتا سکتا تھا. تو یہ سمجھ لیں کہ میں نے اپنی زندگی کو بہت ہی انٹرسٹنگ بنایا. میں نے لو لیول سے شروع کیا اور میں ہر کام میں گیا، اس وجہ سے کہ میں چاہتا تھا کہ میری مشن ہے، ابھی میں نے یہ بھی سیکھنا ہے، یہ بھی سیکھنا ہے، یہ بھی سیکھنا ہے، ہر کام میں نے کیا. تو اب میں بات کروں گا تو زیادہ لمبی ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا مختصر سا میں نے جواب دینا ہے. تو آپ نے کہا کہ میں نے جاب نہیں کی. میں نے یہ ساری باتیں اس چیز پہ آپ کو بتائی. میں نے جابس کی ہیں الحمدللہ، اور یہ سارا تجربہ آپ کو ود آؤٹ جاب نہیں آ سکتا، نوکری کے بنا آپ کو تجربہ نہیں آ سکتا. تو یہ ساری چیزیں جابس کی اور آپ کو کرنی چاہیے، جو بھائی ضروری ہے. اگر آپ بزنس کے لیے پیسے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، جو بھی معاملات ہیں، تو میں نے جاب کی ہے. تو کچھ برا نہیں ہے جاب کرنے میں، نوکری کرنے میں کچھ برا نہیں ہے. سارے کے سارے بزنس کریں گے تو جاب کون کرے گا؟ ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس شورٹی نہیں ہے تو آپ جاب کریں بھائی، ضروری ہے. ویسے آپ نوکری کے حق میں ہیں، کیا نوکری کرنی چاہیے؟ سعید بھائی میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے ساری سٹوری. مجھے آپ یہ بتائیں، سمپل سی بات ہے، کوئی اناڑی بندہ آ کے بزنس شروع کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ 90% بزنسز فلاپ ہوتے ہیں 6 مہینے کے اندر اندر. اگر 100% لوگ 100 لوگ شروع کرتے ہیں تو ان میں سے 90 لوگ فیل ہو جاتے ہیں. تو بہت سارے بزنسز ایسے ہیں جو شروع ہونے کے 6 مہینے کے بعد بند ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا تجربہ نہیں ہوتا. اب میں اس کے لیے کیا مثال دیتا ہوں آپ کو. اگر آپ وراثتی طور پہ کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے والد صاحب نے شاپ چلائی، ٹھیک ہے، میرے والد صاحب ذمہ دارہ کرتے ہیں. اگر میں ذمہ دارہ مجھ سے کروائیں گے، الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے میں ذمہ دارہ کرتا ہوں. میں جانوروں کو بہت اچھے سے سنبھال سکتا ہوں، کیونکہ وہ ہمارا خاندانی بزنس ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کا خاندانی بزنس ہے تو اس میں آپ کو تجربے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کو آلریڈی تجربہ ہوگا. لیکن اگر آپ کسی نئے بزنس میں جانا چاہتے ہیں، بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے جاب کریں. آپ کے پاس اگر پیسے آ گئے ہیں نا، تو پہلے آپ جاب کریں. جاب کرنے کے بعد آپ کو تجربہ آ جائے گا. جب آپ کو تجربہ آئے گا، جب آپ جاب کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے آگے جاب پہ بندے رکھنے کیسے ہیں. وہ کیسے سیکھیں گے جب آپ اس ماحول میں رہیں گے. کم از کم آپ 6 ماہ اس کام میں لازمی لگائیں، اس کام کو لازمی سیکھیں جو بھی آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. اور میں یہ آپ کو ایسی تلقین کر رہا ہوں کہ آپ جا کے دیکھیں گے کہ ایسے لوگ جو پہلے سے کام سیکھ چکے ہوتے ہیں وہ بہت کم فلاپ ہوتے ہیں ان کی نسبت، جو لوگ کسی کا سن سنا کے کام شروع کر دیتے ہیں. تو وہ خیر بعد کی بحث ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں، پاکستان میں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو جاب سے پیسے اکٹھے کریں اور پارٹ ٹائم ہلکا پھلکا بزنس کے بارے میں سیکھیں اور آپ بزنس شروع کر دیں. تو یہ بہترین طریقہ ہے. جاب آپ کو لازمی کرنی چاہیے. اس وجہ سے نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کو نوکری کی ضرورت ہے، اس وجہ سے کرنی چاہیے کہ آپ اس جاب سے سیکھ کر اپنے کاروبار کو بہترین طریقے سے چلا سکتے ہیں. That's it. جی تو آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری ویڈیو کو دیکھا، سنا، اور اب اگلے ویڈیو میں ہم آپ کے سوال لائیں گے جو آپ ہماری ویڈیو میں ہمیں کمنٹ میں پوچھیں گے. ہم آپ کے لیے ہیں، تو آپ سب کمنٹ کریں، آپ کے جو بھی سوال ہیں وہ آپ کریں، اور ہم اپنے سر گوہر صاحب سے آپ کے سوال پوچھیں گے اور ان کا جواب دیں گے. جی بالکل، شکریہ. آپ کمنٹ کے اندر بتائیں گے. سعید ان شاء اللہ تعالیٰ ان کویشچنس کو اٹھائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام لے کے، باقاعدہ آپ کا نام لے کے وہ سوال کریں. جو سوال بہترین سوال ہوں گے، جو واقعی ٹرینڈنگ سوال ہوں گے، جو اچھے سوال ہوں گے.
وہ آپ کے سوال صحیح اٹھائے گا اور ان سوالوں کے جواب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ میں ضرور دوں گا. تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ کمنٹ میں بتائیں، سوال پوچھیں، ان شاء اللہ ہم اس کے سوالوں کے جواب آپ کو دیں گے. تھینک یو، اللہ حافظ.